آخری کنارے پر تانیہ تر ناول کس نمبر 25۔ اس کی آنکھ کھلی تو ناک سے عجیب سی بدبو ٹکرائی اور سردی کا احساس اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ یہ بدبو اس کے حواس جگا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو لگا کافی برسوں بعد وہ جاگی، اور جب وہ ہوش میں آئی ایک دم سیدھی ہوئی اور یوں لگا جیسے ابھی وہ مر جائے گی۔ اس کے سامنے مردے پڑے تھے۔ اس کے وجود پر طاری ہونے والی کپ کپی بالکل فطری تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور دور دیوار سے لگ گئی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ اچھی طرح سختی سے بند تھا، جیسے قبر کو ڈھانپ دیا ہو۔ اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مردوں کو اپنے سامنے برداشت کر لے، اور اوپر سے یہاں اتنی بدبو تھی۔ اس نے جیب ٹٹولی، کانپتے ہاتھوں سے موبائل۔ وہ جلدی سے موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگی، لیکن یہاں سگنل ہی نہیں آ رہے تھے۔ اس کی لاکھ کوشش کے باوجود سگنل نہ ملے، نہ وہ کسی کو کال کر سکے، اور اس پر جگہ کی دہشت اس قدر تھی۔ نہ ہی اس سے کچھ بولا جا رہا تھا، نہ رویا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ پاتی۔ نہ کچھ دماغ سوچ رہا تھا، لیکن وہ اپنی سانسوں کو سنبھالتی ہوئی دروازے کی سمت دوڑی۔ کوئی ہے؟ بےزاد اس نے پورا دروازہ جوڑ دیا، اور اسے سانس لینے میں بھی مشکل تھی۔ اس نے اپنی دونوں کلائیاں دروازہ پیٹ پیٹ کر سرخ کر لی تھی۔ دروازہ نہیں کھولا۔ ہر وجود یہاں بے جان تھا، اور وہ آنکھیں پھاڑے خوفزدہ سے ان مردوں کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے رٹے کی مانند سفید تھے، لیکن دیر میں ہی وہ خوف سے مر جاتی۔ اس نے چلانا شروع کر دیا اور چلا چلا کر دروازہ پیٹنے لگی کہ کوئی دروازہ کھولے۔ وہ کون سی لڑکی جس کی سانسیں بھی مشکل میں رہتی تھیں، وہ اس سرد خانے میں کیسے رک پاتی جہاں بڑے سے بڑا طاقتور آدمی آنا نہ چاہے؟ پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹنے لگی، مگر بے سود تھا سب کچھ۔ کہاں ہے وہ؟ اس کے لہجے میں آتش فشاں تھا۔ ایک تو وہ اپنی اجلت میں اسے یہاں چھوڑ آیا تھا۔ یہ بات چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ پھر اس نے ہوٹل کی جانب فوراً دوڑایا اپنے خاص بندوں کو، اور وہاں اسے روح کی غیر موجودگی کا پکا یقین تھا۔ بے وقوفی اس نے کی تھی۔ وہ مہروز کی وجہ سے اسے چھوڑ کر نکل آیا تھا۔ یہ نقصان اس کا بنتا تھا۔ سرد خانے میں اس کے ایک گارڈ اس کے چہرے کے سخت پتریلے تاثرات سے گھبراتے اسے بتایا۔ اس نے دانت پیس لیے۔ آنکھوں میں جو سکون ہمیشہ رہتا تھا وہ غائب تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ارد گرد اس کی کمزوریاں بن گئی تھیں۔ اس کا دشمن خوب ان کمزوریوں سے واقف تھا۔ ٹیبل پر بجتی اس کی انگلیاں جو ایک دھن بنا رہی تھی ایک دم رک گئی۔ شجر عباس نے انہیں سرد خانے میں قید کر رکھا ہے۔ اس نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے دوبارہ اپنی بات کو مکمل کیا۔ شجر عباس کو دھماکے کچھ زیادہ ہی پسند ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ وہ کیس گہرے میں تنگ ہو رہا تھا۔ یا تو وہ جان بوجھ کے ادھر رہا تھا، یا وہ بے خبر واقعی تھا۔ وہ بس اپنی کرسی چھوڑتا دکھائی دیا۔ اس نے وہ کرسی چھوڑی تو کرسی تیزی سے گھومنے لگی اور وہ باہر نکل گیا۔ وہ سوار ہوا۔ گاڑی میں جگہ ٹریس کرنے کی اسے ضرورت نہیں پڑی تھی۔ روح کے پاس جو موبائل تھا اس میں وہ ایسی ڈیوائس اٹیچ کر چکا تھا جس کی وجہ سے وہ روح کے پاس کہیں بھی پہنچ جاتا۔ صرف 3 منٹ میں وہ وہاں پہنچا تھا۔ اس کا نشانہ چکتا کبھی نہیں تھا، عین سامنے والے کی کھوپڑی میں سراغ کر دیتا تھا، اور وہ بھی تب جب وہ ارادہ باندھ چکا ہو کہ وہ چھوڑے گا نہیں کسی کو۔ اور اس نے اپنی گاڑی کے شیشے کے پیچھے سے ہی سامنے بیٹھے 2 گارڈز کا نشانہ بنایا، اور سیدھے 3 فائر ایک ساتھ ایک ایک کے ماتھے پر سراغ کر گیا۔ یہ اس کے جنون کی گواہی تھی۔ بے رحمی اس کے انگ انگ سے دکھ رہی تھی، اور دوسرے کے بھی ایسے نشانہ باندھا۔ یہ اس کا سگنیچر نشانہ تھا۔ گاڑی کا نقصان ہو چکا تھا، لیکن یہ حملہ گواہ تھا۔ یہاں آنے والا کون تھا؟ شجر عباس بنا ثبوت کے بھی جان جاتا وہ آیا تھا۔ وہ باہر نکلا، مردانہ وجاہت سے بھرپور۔ اس کی چال میں دباؤ تھا، جیسے اس سرد خانے کی مٹی کو قدموں تلے ملتا۔ وہ اندر بڑھا۔ جو بھی اس کے سامنے آ رہا تھا اس کا نشانہ بالکل ویسا ہی تھا۔ اس کا گارڈ دوڑ کر اس جگہ تک پہنچا جہاں روح تھی، مگر وہ اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ اس نے سرد خانے کا دروازہ توڑ دیا۔ وہ انہیلر کے بنا ہی سینے پر ہاتھ رکھے لبوں کو کھولے سانس لینے کی کوشش میں بیٹھی رنگ لٹے کی مانند سفید تھا۔ خوف کے سبب کوئی بھی اس پر دست کھا لیتا۔ پھر شجر عباس کو کیوں نہ آیا؟ اس کی پیشانی، اس کی گردن پسینے سے چمک رہی تھی، جبکہ سرد خانے میں سرد ماحول تھا۔ اس کی آنکھوں میں رونے کے سبب سرخی تھی، ایک ایسی گہری سرخ رنگ جو کسی کا بھی ایمان ڈگمگا دے۔ بےزاد آگے بڑھا، اسے بازوؤں کے حلقے میں بھر لیا، اور روح کو لگا اگر اسے یہ خوشبو اور یہ گرمائش نہ ملتی تو وہ ہوا میں معلق رہ جاتی۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیج کر بالکل اسے چمٹ گئی۔ وہ خاموش تھا، البتہ روح کی ہچکیاں ان مردوں کو بھی جگا دیتی۔ وہ ایسے رو رہی تھی، بےزاد لب دبائے بیٹھا تھا۔ اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ وہ بار بار سانس کھینچتی، لیکن شاید مکمل آکسیجن حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ مقابل میں اس کا چہرہ جو پسینے سے تر تھا اوپر گیا، جو وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا رہی تھی، اور اس کے کانپتے ہونٹوں کو اپنی انگلی سے کھولا تھا، اور وہ جھکا، نرمی سے ان ہونٹوں کو خود میں بھرا، اور مرد خانے میں اس کے بیچارے گارڈ اس کس کا مطلب نہیں جان سکے۔ وہ سر پیٹ کے دوسری طرف منہ موڑ گئے، کیونکہ بولنے کی جرأت جو نہ تھی، جبکہ اسے اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں میں کھول دیا، اور وہ تو اس کے ہونٹوں کو چھوئے ہوئے تھا بس۔ روح خود ہی اس کی سانسوں کو خود میں کھینچ کر سانسیں بھر رہی تھی۔ تقریباً یہ دورانیہ 2 منٹ کا تھا۔ اس کے کار سے مداخلت کبھی نہ کرتے اگر وہ اپنے پرائیویٹ کمرے میں ہوتے، لیکن یہ مردہ خانہ تھا، مردے بھی تلملا کر جاگ جاتے۔ تبھی وہ دروازہ بجا گیا۔ سر، ہمیں فوری یہاں سے نکلنا ہوگا، وہ ادھر ادھر دیکھتے بولے۔
بذات نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، روح اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا اور وہ اسے لیے جب نکلا تو اس کے آگے پیچھے گارڈز تھے۔ اگر نہ بھی ہوتے وہ تب بھی اپنی بازوں میں اتنی طاقت سمجھتا تھا کہ وہ اسے بچا لیتا۔ وہ اسے تو بچا چکا تھا لیکن آنے والے طوفان سے ناواقف تھا۔ کہیں یہ کہیں ایسا تو نہیں تھا، یہ جال تھا جو اس کے ارد گرد بنا چاہ رہا تھا۔ بذات نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ بذات روح بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، حالت کافی خستہ تھی۔ اٹس اوکے، ہم ابھی گھر چل رہے ہیں۔ اس نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا اور دروازہ بند کیا اور وہ گاڑی میں سوار ہوا۔ تبھی اس کا سیل فون بجنے لگا تھا۔ مہروز کی کال تھی۔ بذات نے فوراً کال اٹینڈ کی اور کان سے موبائل لگا لیا۔ بذات مہروزی نکاہٹ سے بھرپور آواز دی، کیا ہوا ہے، کہاں ہو تم؟ تم واپس مت لوٹنا، تم واپس مت لوٹنا، یہ جال تھا، یہ ٹریپ تھا، تم جہاں ہو وہیں رہو، بذات واپس مت آنا۔ مہروز کی بات پر اس نے گاڑی کو ریورس کیا تھا اور اس قدر ڈرائیونگ کرتے اس نے گیر لیا۔ کیا ہوا؟ روح اس کے پاگل پن پر ایک دم بکھلا گئی تھی، لیکن بذات نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پیشانی پہ تیوری ڈالے وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر کے باہر پہنچا۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچا اس میں گولی کی بوچھار ہو گئی۔ اس نے گاڑی پھر پیچھے کھینچی۔ روح کی ایک دم چیخ نکلی تھی اور وہ اس کے بازو کو تھام گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ پلٹا۔ بذات اب بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ روح اس کا بازو تھام گئی، وہ خوفزدہ سی دکھ رہی تھی۔ بذات نے اپنے گارڈز کو بھی پلٹنے کا کہا تھا، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا اس کے گھر کے اندر موجود لوگوں کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ وہ پلٹا۔ اس نے مہروز کو کال ملائی، تم کہاں ہو؟ میں گھر سے کچھ فاصلے پر۔ اور پلوشہ؟ وہ فکر مند تھا۔ اسے شجر عباس لے گیا۔ مہروز کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں آ رہا ہوں تمہارے پاس، تم فکر نہ کرنا۔ اس کی تسلی بھرے لفظوں پر مہروز مسکرایا، جبکہ بذات کال کاٹتا معلوم نہیں کہاں سے گاڑی گھما کر لے جا رہا تھا اور روح کو لینے گیا تھا۔ ان کے گھر میں گارڈز تھے۔ مہروز زخمی تھا۔ پلوشہ اس کے لیے سوپ بنا کر لے جا رہی تھی کہ تبھی گھر کے باہر فائرنگ شروع ہو گئی اور مہروز نے چونک کر نکاہت سے سر اٹھایا۔ وہ زخمی نہ ہوتا تو شاید آج ایک آدھے کو مار ہی دیتا۔ اس نے پلوشہ کو دیکھا جس کے ہاتھ سے خوف کے مارے بال چھوٹ گیا تھا۔ وہ مشکل تمام اٹھا۔ مہروز، یہ سب؟ پلوشہ، تم نے ابھی وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا تھا کہ باہر چیخوں کی آواز ابھری۔ ان دونوں کے چہروں پر پسینے کی بوندیں سے بن گئی۔ تم جاؤ۔ پلوشہ نے مہروز کو دھکیلا۔ نہیں، میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ میں جانتی ہوں مہروز، یہ شجر عباس ہے، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں دے گا، تم جاؤ، وہ چلائے۔ مہروز نے قدم دور لیا، پلیز بھاگو یہاں سے۔ اور مہروز نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے بیسمنٹ میں اتر گیا اور پلوشہ نے اس جگہ پر کارپیٹ درست کر دیا۔ یہ گھر مشکل حالات کے لیے کافی زبردست ڈیزائن کیا گیا تھا۔ کوئی جانتا تھا کہ بذات نکلے گا اور اس کے بعد ہی اس کے گھر پہ حملہ کیا جائے گا، اور شجر عباس کو یہ علم بخوبی تھا۔ وہ چھپ چھپ کر یہ بلی چوہے کا کیل کا خاتمہ کر چکا تھا اور اس نے بذات کے نام کے وارنٹ بھی نکلوا لیے تھے۔ ہارون نے اسے بذات کے گھر پہ ڈائریکٹ حملہ کرنے کے لیے کہا تھا اور شجر کو بھی یہ مناسب لگا۔ اس نے لات مار کے دروازہ کھولا۔ پلوشہ پیلا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ شجر اس پر بندوق تان گیا۔ وہ خوفزدہ سے اسے دیکھنے لگی اور وہ بندوق ہٹا گیا۔ اس نے اس کا بازو جکڑا، اسے باہر کھینچ لیا۔ یہاں جو بھی ہے اسے جان سے مار دو، اس نے آرڈرز دیے۔ نہیں۔ گھر میں جینتی تھی اور بھی بہت لوگ تھے اور اس کے حکم پہ گولیاں سے چلیں گویا بارش ہو رہی ہو، وہ بھی موسلا دھار۔ پلوشہ نے اپنی آنکھوں سے جینسی کو مرتے دیکھا تھا۔ وہ چیلا اٹھی جبکہ شجر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا اسے باہر گھسیٹ کر لے گیا۔ یہ بالکل ویسا منظر تھا اس سے پہلے بھی بذات علی شاہ کا گھر اجڑا تھا، بالکل اسی طرح۔ پلوشہ کو گاڑی میں پھینکا اس نے اور اس سے پہلے وہ پیچھے ہٹتا پلوشہ نے کھینچ کر شجر کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تم لوگ اصل دہشت گرد، تم لوگ ہنستے بستے گھر کو تباہ کر دینا چاہتے ہو، تم بذات کو مار دینا چاہتے ہو، لیکن وہ تم سب لوگوں کو مارے بنا نہیں مرے گا۔ وہ دھاڑی۔ شجر دور ہٹ گیا اور بذات اور دروازہ کھینچ کر مارا، جبکہ پلوشہ بری طرح رو دی۔ وہ لوگ تمہارے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انیسہ کو ہم نے ٹارگٹ کیا اور ہارون بیگ نے ہم لوگوں کو جان بوجھ کر مجھے زخمی کیا۔ مجھے شک ہے بذات، مجھے شک ہے کوئی ہماری خبر اسے دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہارون بیگ اس طرح تمہارے گھر پہ باقاعدہ اٹیک کر رہے تھے۔ ہماری پلاننگ پوری ہی تھی۔ ہم نے انیسہ کو ٹارگٹ کیا تھا۔ یہ لوگ ہم لوگوں پر اس طرح منہ پھاڑ کے کیسے دھاوا بول سکتے ہیں؟ کہیں وہ فائل کہاں ہے جس میں علی شاہ کے خلاف سارے ثبوت تھے؟ مہروز اسے جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اس وقت صوفے کے بازو پر آدھا بیٹھا تھا، زمین کو گھور۔ وہ سارے ثبوت ہارون بیگ کے بنائے ہوئے تھے۔ ہم نے وہ فائل بہت مشکل سے حاصل کی تھی جس کی بنیاد پہ ہم دوبارہ اس کیس کو کھولتے۔ تو مجھے بتاؤ وہ ساری فائلز کہاں ہیں؟
महरोज़ ने उसका बाजू जकड़ के पूछा था, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं बोला था और महरोज़ सर थाम गया। एक बार फिर तुम्हारी वजह से बेज़ात, सिर्फ तुम्हारी वजह से कितनी कीमती जानों का नुकसान हो गया। वो हमारे लोग थे। वो धाड़ उठा। बेज़ात अब भी चुप रहा, जबकि वो उसके रिस्पॉन्स ना करने पर मुठियाँ भींचता एक दीवार से लगी खौफज़दा सी रूह को देखे बिना कमरे में चला गया। ये आर्मी एरिया से बाहर फ्लैट था। वो तीनों और उनके गार्ड्स मौजूद थे इस वक्त यहाँ, जबकि बाकी जो घर पर थे जान गंवा चुके थे उनके लिए। बेज़ात उठा और सोफे पर बैठकर सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। रूह की आंखों से आंसू निकलने लगे। हारून बेग, ये नाम उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक नाम था, और जहाँ तक वो समझ पा रही थी बेज़ात का दुश्मन भी वही था। अलीशा को हारून बेग ने मारा था, इसका मतलब उसकी माँ ने मारा था। वह दीवार से टेक लगाती ज़मीन में धंसती जा रही थी। जैंसी मर गई थी। उसे लग रहा था ये उसकी वजह से हुआ है। हारून बेग ने आज सफाक आदमी था। उसने उसके बाप को उसकी आंखों के सामने मार दिया था। वो जानती थी ये सब कुछ। वो बाल मुट्ठियों में जकड़ गई, जबकि बसात की कैफियत पे दिल ऐसा हो रहा था जैसे घुट जाएगा। वो उठी और उसके नज़दीक आ गई। उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। बेज़ात ने उस पर आंखें उठाई और रूह को लगा ये आंखें उससे कुछ कह रही हों। रूह नहीं देख सकती थी उसकी आंखों में। बेज़ात ने दोबारा आंखें बंद कर ली और रूह ने हाथ खींच लिया। रात का पहर आखिरी था। उसे रात भर से नींद नहीं आई थी। वो नहीं जानती थी वो क्या कर चुकी है क्या नहीं। उसने सिर्फ इस सच का साथ दिया था जो उसे दिखाया गया था। लेकिन अब क्यों खौफ महसूस हो रहा था। उसने मुड़कर एक नज़र देखा। बेसात महरोज उसके घर सब इस तरह चुप थे कि यहाँ 15-20 बंदा होने के बावजूद किसी एक के मुंह में भी जुबान न थी। वो बालकनी में आ गई और उसने अपना मोबाइल निकाला, शजर का नंबर डायल किया। बार बार मुड़ मुड़ के वो पीछे देख रही थी कि कोई यहाँ ना आ जाए। रूह, शजर की आवाज़ उठी। मुझे यहाँ से कब निकालेंगे आप? उसकी आवाज़ मजबूत थी, कहीं से वैसा ना लगा था कि वो ही रूह हो। तुम्हें कॉल नहीं करनी चाहिए थी। आपने मुझे बहुत सारी बातों से अनजान रखा हुआ है। मुझे पता लग गया आप मुझे इस्तेमाल कर रहे थे सिर्फ। हमारा मकसद जो था उससे हटकर आप ज़ाती मफाद पर उतर गए। हारून बेग का किस्सा नहीं बताया था आपने मुझे। आपने नहीं बताया मुझे इस मामले में हारून बेग भी शामिल था। आप नहायत मतलबी इंसान हैं। वो फाइल आप तक पहुंच गई है, लेकिन मैं यहाँ बेज़ात की खुराक नहीं बनूंगी। तो बेहतर होगा मुझे यहाँ से निकालें, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं खुद जा रही हूँ। तुम जल्दबाजी में अपना नुकसान करोगी। तुम जानती नहीं हो। उसे वो जान गया कि ये सब हमारी प्लानिंग थी इस फाइल तक पहुँचने के लिए, तो वो तुम्हें ज़मीन में गाड़ देगा। वो तकरीबन एक ही लफ्ज़ छुपा कर बोला। रूह ने सर झटका। उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया, जबकि वो मुड़ी। शक था उसके इर्द कोई नहीं था। यहाँ रुकने का मकसद नहीं था। फिलहाल उसे शजर अब्बास पर शदीद गुस्सा था, और वो रात के इस पहर दरवाजे तक पहुँची और दरवाज़ा खोलते कि किसी ने चाबी उसके कदमों में फेंक दी। ये इससे खुलेगा लॉक है। स्मार्ट अंदाज पर वो मुड़ी, और ऐसा लगा कदमों तले ज़मीन खिसक गई हो। यूँ लगा वाकई रूह फना हो गई हो। वो सीने पे हाथ बांधे खड़ा था। रूह मुस्कुराया। रूह के अल्फाज हलक में ही अटक गए। उसके डिम्पल्स दिख रहे थे। लॉन्ग प्लानिंग, आई लाइक इट। वो भी मुस्कुराया और बालों में हाथ फेरा। फिलहाल वो चौंक गया था, जिसका मिलाल शोला बनके उसकी आंखों में नाच रहा होता। ऐसा शोला जो किसी को भी जलाकर राख कर देता। जबकि रूह दरवाजे को जकड़ के खड़ी हो गई, और अचानक वो झुकी। उसने अपने बोर्ड से गन निकाली और बेज़ात बता ली। मिस्टर बेज़ात अली शाह, आप मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो आई स्वेयर मेरे हाथ से मरोगे। वो उतरी हुई वाकई लग रही थी। बेज़ात एकदम मुस्कुरा के हाथ उठा गया। मैं डर गया, बोला, जबकि रूह के हाथों की मजबूती गन पे बता रही थी कि वो अच्छी खासी ट्रेंड है। तो शुरुआत है तुम शुरू करोगी या मैं बताना शुरू करूँ कि मैं क्या समझा? ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस हादसे के बाद आपका पहला शक मैं ही हूँ, और बनता भी है। वो शान छुपा गई। बेसात उसे संजीदगी से देखने लगा। चले शुरुआत मैं करती हूँ। उसने गन नीचे की। रूह को जिस दिन शजर अब्बास अपने साथ लाया था उसी दिन यह गाही दे दी गई थी कि वो बेज़ात अली शाह की बीवी है। और रूह को भी याद था कहीं ना कहीं, लेकिन वो इतना बीमार रहती थी कि ज़्यादा कुछ या उस शख्स की शक्ल याद नहीं थी। शजर अब्बास ने उसे बेज़ात की सारी बायो दिखाई, लेकिन उस आंख से जिस आंख से आज तक हारून शजर को दिखाता आया था। वही तरीका अपनाते शजर ने रूह को वो सब बताया और दिखाया, तो रूह ने उसका साथ देने की ठान ली और शजर मुस्कुरा दिया। लेकिन इन दोनों के बीच बेज़ात के अलावा कोई बात नहीं हुई थी। न रूह ये जानती थी कि शजर का ताल्लुक हारून बेग से भी है और उसकी माँ अनीसा से भी।
دنیا میں اگر اس نے کسی سے نفرت کی تھی تو وہ انیسہ سے کی تھی۔ شجر نے اسے 8 ماہ ٹریننگ دی اور ان 8 ماہ میں وہ سیلف ڈیفenس سیکھتی تھی، لیکن اس کا انہیلر بار بار ثابت کرتا تھا وہ ایک کمزور لڑکی ہے۔ بالآخر اور وہ کمزور تھی۔ وہ صرف شجر کا ساتھ دے رہی تھی، اپنے ملک کے ان معصوم لوگوں کی حفاظت کے لیے جو کہ بذات علی شاہ مار دیتا تھا۔ اور شجر نے اسے بتایا تھا اس کے علاوہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ بذات کی رام میں نہیں پھنسے گا اور روح کے قابو میں وہ اس کے نام سے ہی آ جائے گا۔ شروع دن سے ہی ان دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہ بات نہیں چھپائیں گے کہ اسے شجر نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے تاکہ بذات حقیقت کی طرف نہ دیکھ سکے۔ اور شجر کا مطابق مرد ہمیشہ مضبوط عورت کی نسبت کمزور عورت پر اپیل جلدی کرتا ہے، تبھی روح کی کمزوری کو بے حد کمزور بنا دیا گیا۔ اس پر بار بار اٹیک شجر عباس خود کراتا تھا اور اس بات کی خبر روح کو بھی تھی تاکہ وہ الجھا رہے کہ روح کا کوئی دشمن بھی ہے۔ روح کی بے توجہی، روح کی لاپرواہی بذات علی شاہ کو اپیل کرتی چلی گئی اور ان کے پلان کے مطابق وہ اسے گھر میں لے بھی آیا اور ساتھ کے ساتھ اپنے کمرے میں۔ وہ اسی کمرے میں روح کا ٹارگٹ وہ سرخ فائل تھی جسے حاصل کرکے اس نے شجر تک پہنچایا اور جان بوجھ کے بذات کو لے گئی تھی وہ کراچی۔ وہاں سے شجر کے کہنے پر اسے سرد خانے میں قید کیا گیا تاکہ بذات گھر سے نکلے۔ بذات روح کو بچانے نکلا اور شجر جس نے یہ بات روح کو بھی نہیں بتائی تھی وہ مہروز کو مارنے پہنچ گیا۔ اور اس سرخ فائل کے آتے ہی انہوں نے کورٹ میں انیسہ کو بے قصور اور بذات علی شاہ کو غدار کا بیٹا ثابت کر دیا، جس کی وجہ سے شجر عباس کو مکمل اتھارٹی دیتی گئی کہ وہ بذات کو مار دے۔ کیونکہ انیسہ پر جانی حملوں اور ہر چیز کو شجر نے کورٹ کے آگے رکھ دیا تھا جہاں سے بذات کی ڈیتھ وارنٹ وہ لے چکا تھا، اور یہ ساری پلاننگ ہارون کے سامنے جس وقت شجر نے رکھی تو وہ اسے داد دینے دے بنا نہ رہ سکا اور پہلی بار اس کو اٹھ کر گلے لگایا، لیکن ساتھ وہ اسے کہہ چکا تھا کہ روح کو اس کی ماں کو دے دیا جائے، اب مزید اسے بذات کے پاس نہ رکھا جائے۔